تھوڑا سا آپ کے پولیٹیکل کریئر کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. 2011 میں آپ نے ریلی نکالی جس میں آپ نے پاکستان بچاؤ کا نعرہ لگایا, ٹھیک, اور یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس ٹائم آپ کوئی اپنی پارٹی بنانا چاہتے تھے, پولیٹیکل پارٹی؟ جی اس وقت ہم لوگ کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان ہم چلا رہے تھے اور یوتھ کے ساتھ میرا بڑا ایک ہیوی انٹریکشن چل رہا تھا, بڑے اپسیٹ تھے, نوکریاں نہیں تھیں, خودکشیوں پہ مجبور تھے, تو ان کی مجبور کرنے پہ میں نے یہ سوچا کہ ہم کو پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں, کم از کم ہم ان کے خلاف تو نکلے نا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, حالات تو بہت ہی خراب ہو چکے تھے ملک کے, اور تو پھر ہم نے ایک ریلی نکالی, پاکستان بچاؤ ریلی, اور 27 اکتوبر کو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی ریلی تھی, اور ہماری والی جو تھی 2 دن پہلے سے وہ تھی. تو بڑی زبردست ریلی ہماری, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس سے بہت سارے لوگ ہم نے جمع کر کے ایک بڑی اچھی پارٹی کو شکل بھی دے دی تھی, اور اس پروسیس میں تھے ہم. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ ان دنوں ایک سٹرگل کر رہے تھے بہت بڑی پولیٹیکل, ان کو پہلی دفعہ اتنی بڑی اکنالجمنٹ ملی کہ مینار پاکستان پہ ایک جلسہ جس میں مجھے لگا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور پھر اس کا انہوں نے اس پہ جو باتیں کی تو مجھے لگا یہ تو سارا کام وہی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ویژن مل گیا. ہاں ویژن وہی تھا ہمارا, گول ایک تھا, یہی ہم سب پاکستانی چاہتے تھے. تو میں نے کہا اس کا ساتھ دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اپنی ایک مسجد بنا لوں اور پھر ان کے خلاف میں کیوں چلوں, یہ تو میری پارٹی ہے, یہ تو مجھے ان کا حصہ ہونا چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں کہاں پہنچوں گا, اٹس اباؤٹ ملک کہاں پہنچے گا. اس کے لیے ہی واز دا رائٹ مین, اور پھر وہ ثابت بھی ہوا کہ ہی واز ریئلی دا رائٹ مین فار دس پوزیشن. تو اس کے لیے میں نے ان کو جوائن کیا, اور آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. اللہ کرے کہ اس طرح اب وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو ویژن تھا اور تبدیلی کا اور لوگوں کی فلاح کا, عوام کی فلاح کا, کرپشن سے پاک پاکستان, یہ تمام جو ویژن ہے یہ پورے ہو رہے ہیں ابھی کرنٹ؟ دیکھیے اس کی ہمیشہ نا 2 سائڈز ہوتی ہیں, ایک ویژن والی سائڈ ہوتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے والی سائڈ ہوتی ہے ایگزیکیوشن, دوسری پبلک کی سپورٹ کے بغیر کوئی ویژن نہیں ہوتا, کوئی ویژن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. خان صاحب نے تو اپنا کام کر دیا ہے, وہ ایک ویژن لے کر آئے, حکومت بن گئی, انہوں نے ٹیم بھی بنا لی. ٹیم کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ساری, کوئی بھی انفیکٹ بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن ماضی کے سیاستدانوں میں دیکھیں تو 180 ڈگری کا فرق تھا کہ نیتیں اچھی تھیں, محنت کرنا چاہتے تھے, اور اس کے بعد محنت کر رہے ہیں, کرپشن نہیں کر رہے, تو سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں نا وہ ٹھیک ہے, لیکن عوام کی کتنی سپورٹ اس میں شامل رہے گی, کتنے لوگ ٹیکس دینا چاہیں گے, کتنے نہیں دیں گے, بیکاز الٹیمیٹلی پیسے سے ملک چلتا ہے. اگر ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم انشاءاللہ قرضہ نہیں لیں گے, تو اس لیے لگایا تھا کہ عوام ٹیکس ضرور دیں گے. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرضہ اس لیے لے رہے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہے. نہ دیے, آپ کے اور میرے سامنے ہے. دیکھو یہ جو چیزیں حقیقت ہیں, ہم ان سے دیکھو, عموماً سیاستدان کبھی عوام کو برا نہیں کہیں گے, میں بھی نہیں کہتا, لیکن جہاں عوام کی کمزوریاں ہیں ان کو ضرور بتانا چاہیے. اور یہ جو عوام ہے نا, امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں ایک اچھی ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بیچارے غریب طبقہ ہے, میں ان چند ہزار لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مین دولت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں امپلیمنٹ بھی تو پھر گورنمنٹ نے کروانا ہے نا. گورنمنٹ کرا رہی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا اس کی, پھر لوگوں نے بھی اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا, طریقے سے پالیسیز ڈیوائز کرنا ان کو, اور پھر بچنے کے بے شمار طریقے ہیں پرانے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچے گی, ایک حکومت والی سائڈ ہے اور ایک عوام والی سائڈ ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا آہستہ آہستہ چیزیں بہت پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں, آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اور بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک, عمران خان کی لیڈرشپ کے بارے میں چند الفاظ, اور ان کی ٹیم کے بارے میں آنیسٹ آپ کی اوپینین, نیوٹرل. بڑی فلالیس قسم کی لیڈرشپ جا رہی ہے ابھی تک ان کی. میں نے کوئی اتنی غلطی, ہاں میں نے کوئی غلطیاں نہیں دیکھی, اور میں نے کوئی ڈس آنیسٹی نہیں دیکھی. میں نے اپنے جو نظریہ ہے ان کا اس سے روگردانی نہیں دیکھی. ان کی جو ٹیم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مور اور لیس انہوں نے کافی بار ٹیم کو چینج کیا. سو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایگوئسٹک والی پرابلم نہیں تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ غلط تھا, لیکن اب یہ یہی ہے کیونکہ میں پھر شرمندہ ہو جاؤں گا کہ یو ٹرنز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھو نا 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 نا,
دیکھیں یہ تو لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ایک بندہ. ٹھیک جب نہیں کر رہا تو اس کو پھر کیا ضرورت ہے ادھر رکھنے کی. اگر آپ ملک کے لیے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک تو اس میں ان کا یو ٹرن نہیں ہے, اس میں کسی کی نااہلی ہے, تو اس کو پھر نکال کے صحیح بندے کو لانے کی ضرورت ہے نا. اس میں ایک یہ اینگل نہ بھولیں کہ پہلی دفعہ حکومت ملی ہے, ٹھیک ہے, اب ہر بندہ آزمایا بھی جا رہا ہے کون کتنے پانی میں ہے. لوگوں نے 4 دفعہ حکومتیں کی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے انفارمیشن والا منسٹر کون سا ہے, ہمارا پیٹرولیم کا کون ہے, ہمارا فلاں کون ہے, اور انہوں نے پھر بنائے وہ بھی اپنے حساب سے کہ تم نے مجھے سال کا اتنا پیسہ کما کے دینا ہے, تم نے مجھے, وہ دکانیں ہیں منسٹریز نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک آنیسٹ بندے کو لانا ہے جو کمپیٹنٹ بھی ہو, اور پھر لانا بھی پاکستان جیسے ملک کے اندر سے ہے جہاں پہ آنیسٹی کتنی ہے کتنی نہیں ہے, میں ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا. تو اچھی ٹیم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے, اور انشاءاللہ اب جو ٹیم ہے وہ بہت بہتر آپ ہے. نے کہا پہلی بار حکومت ملی ہے, سب کو پہلی بار ہی ملتی ہے, ٹائم لیکن لگتا ہے. تجربے نہیں کیے جاتے, اور میرے خیال میں ہوم ورک بھی تو اس کے لیے ہوتا ہے نا. تو ہوم ورک تھا نا, ہوم ورک تھا تو اسد عمر اور دیگر کچھ منسٹریز بڑی طے تھیں, مگر پھر دیکھو جب آن گراؤنڈ پلے کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ چیزیں ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں ٹائمز. چلیں ٹھیک ہے, یہاں پر اس چیز کو فل سٹاپ لگا دیتے ہیں.